الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العالمین باخبر ہے اس سے. ایک آیت میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے, اس میں اللہ رب العالمین نے دو جگہ اس چھوٹی سی آیت میں دو مرتبہ اللہ نے اتقوا کا لفظ استعمال کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور پھر بعد میں اللہ نے کہا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی ہے کیا؟ رمضان کے مہینے میں چونکہ رمضان کے روزوں کا مقصد بھی تقوی ہی ہے کہ آدمی متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے. یوں دیکھا جائے تو جتنی عبادات ہیں ساری عبادتوں کا مقصد یہی ہے نا کہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ہم متقی بن جائیں. قربانیاں آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا ہے نا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. حج کے لیے اللہ نے کہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, کہ حج کے لیے جانے لگو نا تو توشہ اختیار کرو راستے کے لیے, اور سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تو دیکھا جائے ساری چیزوں کی جان نہ ساری عبادات کی جان کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی کی صفات کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آدمی متقی ہے, پرہیزگار ہے؟ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں نا, جگہ جگہ تقوی کا لفظ بے شمار جگہ آیا ہے, بہت ساری جگہوں پر. جہاں دیکھو وہاں اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو.
اللہ نے سورہ بقرہ میں شروع میں کیا کہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا یہ کتاب ہے، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. بھائی قرآن تو سارے کا سارا نام سب کے لیے، سارے جہان کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیا یہ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کرتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے. ھدی للمتقین کا مطلب یہی ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. بھائی جو تقویٰ، جو اسے ہدایت حاصل کرنا نہ چاہے ہے نا، تو اس کے لیے وہ ہدایت نہیں ہے. متقیوں کے لیے ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، متقی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ ہدایت ہے. متقیوں کی صفات کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آدمی یہ متقی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے آگے کہا نا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت اللہ نے بیان کی. یعنی متقیوں کی بہت ساری صفات ہیں. اور اگر یوں تعریف اس کی جائے تو جیسے ابی بن کعب نے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تعریف کی تھی تقویٰ کی. کیا کہا تھا کہ امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کیا خاردار جھاڑیاں کاٹے ہوں؟ تو کہا کہ ہاں. تو کہا کیا کیا ہے آپ نے؟ تو کہا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا ہے، جسم کو سمیٹ لیا ہے کہ ہمارے کپڑے نا اور جسم ہمارا کانٹوں میں نہ الجھ جائے، کپڑے ہمارے تار تار نہ ہو جائیں، پھٹ نہ جائیں، جسم ہمارا زخمی نہ ہو جائے. تو کہا میں نے سمیٹ لیا ہے. تو کہا یہی تقویٰ ہے. بھائی آپ نے اپنے آپ کو بچایا، کپڑے نہ پھٹ جائیں، جسم زخمی نہ ہو جائے، بچا کر کے گزر گئے ہیں. تو کہا اسی کا نام تقویٰ ہے. زندگی کے راستے میں نا آپ گناہوں سے بچ کر کے آپ زندگی گزار لے جائیں. اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ کر آپ زندگی گزار لے جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے. بچنا ہے حرام چیزوں سے. یہ ایک سمجھیے کہ ایک عام تعریف، اس میں ساری چیزیں آ گئیں. اب جتنی حرام چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے نا کچھ صفات بھی قرآن میں بیان کیے ہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کون سے متقی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب کیا ہے؟ ارے غیب میں سب آ گیا. بھی اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، جن کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. غیب کی بات ہے. حشر نشر، قبر، ترازو، فیصلہ ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، جنت جہنم ہے، پلسرات ہے. ان ساری چیزوں پر غیب پر ایمان میں ساری چیزیں آ گئی. دوسری صفت کیا بیان کی اللہ نے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے نا اس میں سے خرچہ کرتے ہیں. اب خرچہ کرنے میں کیا بھائی؟ فرض زکوٰۃ بھی آ گئی اور نفلی صدقات بھی آ گئی. تو اللہ نے دوسری صفت کیا بیان کی ہے؟ کہ نماز قائم کرتے ہیں. بھائی توحید کے بعد دیکھا جائے نا تو نماز ہی ہے. آدمی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے، سب سے اہم چیز نماز ہے. اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. اور عام طور سے اللہ نے نا نماز کا، زکوٰۃ کا تذکرہ ساتھ میں کیا ہے بہت ساری جگہوں پر. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اور اللہ نے یہاں کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچہ کرتے ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے جہاد کروں، قتال کروں. اور یہاں نا کوئی جہاد کی نا
تعویل نہیں کر سکتا ہے. بھائی جہاد کے معنی لوگ بہت سارے کہتے ہیں نا جہاد سے بچنے کے لیے کہ جہادہ معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. جہاد کا مطلب کوشش کرنا, برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا, اچھی باتوں کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا. یہ اللہ نے کیا کہا؟ اقاتل الناس. یہ اقاتل نام یہ قتل سے ہے, جان سے مارنا, تلوار سے مارنا, بندوق سے مارنا, یعنی جان سے مارنا. مجھے حکم دیا گیا ہے میں قتال کروں لوگوں سے حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وانی رسول اللہ, اور میں اللہ کا رسول ہوں. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, زکات دیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ قَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, اور جب یہ کام کرنے لگ جائیں نا تب انہوں نے اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا. اب توحید کے بعد دیکھیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے. تو متقی کون ہوا؟ متقی وہ ہوا نا جو نماز پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے. بھائی زکات کے لیے تو شرائط ہے نا, یہ سال گزرے گا, مال اتنا ہوگا تب زکات دینا پڑے گا. نماز کے لیے کیا شرائط ہے؟ کچھ نہیں. آدمی نے کلمہ پڑھا, ہوش و حواس میں ہے, بالغ ہے, تو نماز فرض ہے. بھی بھائی نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھو, پہلوں کے بل نہیں تو اشارے سے پڑھو, لیکن نماز معاف نہیں ہے. تو متقی کی صفت یہ ہے نا کہ وہ نماز پڑھتا ہے. اور اگر متقی نہیں ہے, اب میں وہ شرط بھی رفع کروں. بہت سارے بھائی کہتے ہیں جیسے کہ بہت سارے نمازی نماز پڑھتے ہیں غلط کام کرتے ہیں, سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. بھئی حدیث ہے, جیسا میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, احمد اور بیہقی کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. فرماتے ہیں آپ کے سامنے نا, کہتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرت صیامها کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها غیر انها تؤذی جارها بلسانها جیرانها بلسانها. اللہ کے رسول ایک عورت ہے نا کہ جس پہ نماز کا, روزے کا اور صدقے کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھتی ہے, بہت صدقہ خیرات کرتی ہے, نماز روزے بہت زیادہ کرتی ہے وہ, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ یہ آپ کے نام وہ جہنمی ہے. ایک دوسری عورت کا کہا گیا, اس میں قلہ کے لفظ ہے نا. آدمی نے کہا کہ فَإِنَّ فُلَانَةً ہے نا قِلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا, جو نماز روزہ کم کرتی ہے. اب کم کا مطلب یہ نہ لے جائیے کہ وہ فرض نماز ہی نہیں پڑھتی ہے, وہ فرض روزے ہی نہیں رکھتی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں نا آپ یہ نہ سوچیں کبھی کہ وہ 5 وقتہ نمازوں سے غافل رہتے تھے. بھائی 5 وقتہ نمازوں سے صحابہ کرام کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ کئی فوجیں مسلمانوں کی چھیڑی ہوئی تھی. ایک رومی آیا ان کے معمولات کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھیے یہ مسلمان کیسے ہیں. جاسوس آیا, اس نے جا کر بیان کیا بادشاہ سے. نا جانتے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ میں نے ان کو دیکھا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری رات یہ صرف کھڑے ہی رہتے ہیں. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. بھائی اپنے رب کی بارگاہ میں ساری رات کھڑے ہی رہتے ہیں, کھڑے ہونے کے علاوہ جانتے ہی نہیں, کچھ سونا جانتے ہی نہیں. اور کہا دن میں دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہونے کے علاوہ, بیٹھنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یعنی اتنے مجاہد ہیں, اتنے جفاکش ہیں. اب آپ سوچئے حالت سفر میں ہے, حالت جہاد میں, جنگ میں, لیکن صحابہ کرام کی حالت کیا ہے؟ تو اس صحابیہ کا جو واقعہ بیان کیا گیا یا اس عورت کا واقعہ بیان کیا تو یہی کہ مطلب ہے زیادہ تہجد وغیرہ نہیں پڑھتی ہوگی, اور کیا نفل نمازیں نہیں پڑھتی ہوگی, لیکن اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ جہنمی ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے, ہم کسی کا حق ماریں گے تو ایک حدیث ہے نا مسلم شریف کی کہ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ اتدرون من مفلس, تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس ہم نے وہ ہے نا جس کے پاس درہم اور سامان نہ ہو.
مال و متاع نہ ہوگی. من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے. تو آپ نے کہا المفلس من امتی یوم القیامت من یاتی بصلاۃ وزکاۃ وصدقۃ. تاکہ مفلس قیامت کے روز نہ میری امت میں سے وہ ہوگا جو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور روزے کا نہ انبار لے کر آئے گا، ڈھیر ساری نمازیں لائے گا، ڈھیر سارے روزے لے کر آئے گا، ڈھیر سارے صدقات اور خیرات لے کر آئے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، وہ آئے گا نا اس حال میں کہ کسی کو گالی دیا ہوگا، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پر الزام تہمت لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا. تو کیا یہ ساری برائیاں لے کر کے آئے گا؟ تو کیا یہ دعوے دار نہ وہاں آ جائیں گے بھائی کہ اللہ فیصلہ کر، اس نے دنیا میں مجھے ایسے ایسے کیا تھا. تو اللہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اس کی نیکیاں نا اس کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں دی جائیں گی لے کر. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار زیادہ ہوں گے تو دعوے داروں کا گناہ اس نمازی، روزے دار اور صدقہ خیرات کرنے والے کے سر پر ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا نا کہ نماز روزہ لے کر آئے گا اور نماز روزے کے نا ثواب بھی مرتب ہوں گے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے جی کہ ثواب اللہ کس کا دے رہا ہے؟ نمازوں کا ثواب دے رہا ہے، اس کے روزے کا ثواب دے رہا ہے، زکوٰۃ اور خیرات صدقات کا ثواب دے رہا ہے. یہ سارے جو کام کرے گا نا، بھلے برائیاں ہیں تو کیا ہوا، لیکن اللہ ثواب دے رہا ہے. نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے، روزے کا لکھا جا رہا ہے، زکوٰۃ کا لکھا جا رہا ہے. اب اس کی نیکیاں جو ہوں گی نا ڈھیر ساری ہوں گی، وہ اللہ اٹھا کر کے دے گا. میرے بھائیوں، ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، روزے ہی نہیں رکھیں گے، صدقہ خیرات نہیں کریں گے تو ہمارے پاس تو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا نا. کیا پتا دعوے دار پیدا ہو جائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پیدا تو ہوں گے. ہم وہ ولی تو ہے نہیں، نبی تو ہے نہیں، وہ نہیں کیا ہمارے اندر تو نہیں ہے. تو دعوے دار تو پیدا ہوں گے لیکن ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی نہیں. کیا کس کو دے کر چکائیں گے؟ ہم پیسہ تو چلے گا نہیں کہ پیسہ ہو، دولت تو ہوگی نہیں، نیکیاں ہوں گی دینے کے لیے. تو نیکیوں سے بھی ہمارا دامن خالی ہوگا، نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو آپ سن لیجیے نا کہ اللہ نے قرآن میں جو صفات بیان کی ہے نا، یہ نماز پڑھنا انبیاء کرام کی صفت ہے بھائی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا نہیں ہے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام لے کر آئے، گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ. اور نے دیکھا یا مریم انا لکی ھذا مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ ارے تیرا باپ برا نہیں تھا، تیری ماں بری نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گیا بچہ تیرے بغیر باپ کے؟ تو اشارہ کیا ہے نا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگوں نے کہا کہ جو بچہ بھی گود میں ہے، چھوٹا سا شیر خوار، ہم اس سے باتیں کیسے کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے نا حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ رہوں. تو یہ دیکھیے نماز پڑھنا نا انبیاء کرام کی صفت ہے بھائی. سارے نبیوں نے نمازیں پڑھی، نماز سب پڑھتے تھے، سب پر نماز تھی. تو یہ نماز پڑھنا انبیاء کرام کی صفت ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے نا اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی متقی نہیں ہے میرا. یہ تقویٰ کی پہلی صفت ہے بھائی. ہر نمازی کو ہم متقی نہیں کہہ سکتے ہیں، ہر نمازی کو. ظاہر سی بات ہے تقویٰ کے بہت سارے شرائط ہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی 100 چیزوں سے بچتا ہو، 100 چیزوں سے بچتا ہو کوئی آدمی، اور ایک سے نہ بچے تو اس کو متقی نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ سوچے 100 چیزوں سے بچتا ہے، ایک سے نہیں بچ رہا ہے، تو کہا کہ اس کو متقی نہیں کہا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی نا ہر نمازی کو، ہر روزے دار کو، ہر صدقہ خیرات کرنے والے کو متقی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر متقی کو نمازی کہا جا سکتا ہے. بھائی جو متقی ہوگا نمازی بھی ہوگا.
بھائی جو متقی ہے نا اس کے اندر لازمی صفت ہے اس کے نماز پڑھنے کی. اگر نماز پڑھتا ہے تو سوچا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے تقویٰ کی صفت ہو. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے نا, بڑے ڈھینگے مار لے, بڑے صفائی بیان کر لے, بڑے نیکیاں کر لے, وہ متقی نہیں کہا جا سکتا اس کو. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بغیر نماز کے جنت میں چلے جائیں گے. بھائی قیامت میں جہنمی سوال کریں گے نا, ما سلککم فی سقر, تم کو جہنم میں کس نے ڈال دیا, کس بنا پر جہنم میں آئے؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ کیا ہم چل پڑتے تھے, باتیں بناتے تھے, اور کیا باتیں بنا لیتے لوگ. وکنا نخوض مع الخائضین, ہے نا, تو یہ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے. باتیں بناتے ہیں لوگ, کیا ملتا ہے نماز پڑھنے سے, داڑیاں رکھنے سے کیا ملتا ہے, دیکھو داڑھی والے اتنے برے ہیں. اگر داڑھی والے اتنے برے ہیں نا, لیکن ہر داڑھی والا برا نہیں ہوتا ہے نا. لیکن جس کے پاس داڑھی نہیں ہے نا, یہ برائی تو ہے, دکھ رہی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ داڑھی نہیں ہے, اس لیے برائی تو ہے. لیکن داڑھی والے کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہر داڑھی والا برا ہے. نبی کی سنت سمجھ کر رکھا ہے. داڑھی ظاہر سی بات ہے, ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم ہی چکنے رہے ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے داڑھی کیوں رکھے, لیکن کیوں رکھ رہا ہے وہ داڑھی؟ نبی کی سنت سمجھ کر. تو اور خامیاں تو ہمارے اندر تلاشوں کے تب پاؤ گے نا. لیکن تیرا تو سائن بورڈ سامنے دیکھتے ہی پتا چل رہا ہے کہ تو ہے ہی خلاف سنت کام کرنے والا. تو کیا ہاتھ رہا ہے, تجھے شرم آ رہی ہے نبی کی سنت رکھتے ہوئے؟ تو اس سے بڑی برائی تیرے اندر ہے کیا؟ دنیا والوں کا تو پاس لحاظ ہے, نبی کا پاس لحاظ نہیں ہے. نبی داڑھی والے تھے, سارے انبیاء نے داڑھی رکھی ہے. اور داڑھی کیا اچھے لوگوں کی صفات ہے بھائی. یہ سادھوؤں کو دیکھو نا, ہندوؤں میں داڑیاں رکھتے ہیں نا, یہ اچھے لوگ ہیں, اپنے سماج کے اچھے لوگ ہیں, ان کو دنیا عزت دیتی ہے. جو داڑیاں رکھتے ہیں, داڑھی رکھنا اچھے لوگوں کی صفات ہے. اب داڑھی رکھ کر برائی کرو تو کمی ہماری ہے نا. کوئی نماز پڑھتا ہے اور برائیاں کرتا ہے تو غلطی اس کی ہے, لیکن کم سے کم ایک کام وہ کر رہا ہے نا, اچھا کام کر تو رہا ہے. تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں. تو میرے بھائیوں نا, تقویٰ ہمیں اگر پیدا کرنا ہے نا تو پہلے نماز. مشرکین مکہ, یہ منافقین, مدینہ کے منافقین صرف نماز پڑھنے کس لیے آتے تھے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, ہے نا. نماز اسی لیے پڑھتے تھے یہ سمجھے ہم بھی مسلمان ہیں. تو گویا کہ مسلمان نماز پڑھنا نا مین علامت ہے مسلمان ہونے کی. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو آپ لسٹ میں رکھیں ہی مت کہ آدمی مسلمان ہے. ارے بھائی صحیح بات ہے, نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی لسٹ میں نا یہ شمار نہیں ہے. مشرک منافقین اسی لیے آیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام دھوکہ کھائیں, یہ نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے اس لیے مسلمان بھی. تو میرے بھائیوں نا, کئی مرتبہ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ یہ منافق ہیں. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ان سے اتنا نقصان پہنچ رہا ہے تو قتل نہ کر دیں. کہا نہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ تو محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے ہیں. تو گویا کہ ساتھی کا لفظ لگایا کیوں؟ نماز کی بنا پر. کہ دنیا کہے گی ہمارے ساتھی ہیں, نماز کی بنا پر کہے گی دنیا ساتھی ہے. تو ہم نماز نہیں پڑھے تو ہمارے ساتھی ہیں کیا؟ منافقین کو آپ نے اس لیے قتل نہیں کرایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. اور نماز ایسی صفت ہے نا کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اطاعت اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے گویا کہ وہ باہر ہو گیا, کفر صریح کا مرتکب ہے. وہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم, تمہارے بہترین سردار ذمہ دار وہ ہیں نا کہ تم ان سے محبت کرو, وہ تم سے محبت کریں. وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ, اور وہ تمہارے لیے دعا کریں, تم ان کے لیے دعا کرو. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ, اور تمہارے برے سردار, برے ذمہ دار وہ ہیں نا کہ تم ان سے نفرت کرو. تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ, تم ان سے بغض رکھو, دشمنی رکھو, وہ تم سے رکھیں. وَتَلْعَنُونَهُمْ, تم ان پر لعنت بھیجو, وہ تمہارے اوپر لعنت بھیجیں. صحابہ کرام نے کہا افلا ننابذہم, اے اللہ کے رسول تو کیا ہم ان کو تلوار کے زور سے صحیح نہ کر دیں کیا؟ ان سے ہم قتال نہ کریں کیا؟ یا ہم ان سے بیعت توڑ نہ دیں کیا؟ ان کے خلاف بغاوت نہ کریں کیا؟ تو کہا لا ما
اقاموا فیکم الصلاۃ لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، کہا نہیں، جب تک وہ تمہارے بیچ میں نماز قائم کرتے ہیں تب تک نہیں، جب تک وہ تمہارے بیچ میں نماز قائم کرتے ہیں تب تک نہیں۔ اب سوچیے نماز کی کیا اہمیت ہے، یعنی بہت برائیاں ہیں، بہت برے ہیں وہ، تم ان سے نفرت کرتے ہو، ان پر لعنت بھیجتے ہو، وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، وہ تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن بغاوت کرنے کا حکم نہیں ہے، ان کی باتیں مانو، ابھی ان سے بیعت نہیں توڑنی ہے۔ کیوں؟ جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ سوچئے نماز کی کیا اہمیت ہے میرے بھائیوں، کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی خرابیاں ہمارے اندر، بتائیے آپ، سب ہو جائے گا، نماز ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی کمی ہے ہماری، بہت بڑی مسلمانوں کی۔ توحید کے بعد نا کلمہ جب پڑھتا ہے تو کلمے کے بعد سب سے اہم چیز ساری عبادات میں نماز ہے، اور اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ آدمی واقعی مسلمان ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ ایک وفد آیا تھا نا اسلام قبول کرنے کے لیے، اس نے کہا اللہ کے رسول صاحب کا وعدہ ہے نماز سے معاف کر دیجیے، نماز نہیں پڑھی، تو آپ نے بتا دیا کہ تمہارا اسلام قبول نہیں ہے بھی، تو یہ کیا ہے بھی، جب نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں پکا نمازی بننا چاہیے، پکا 5 وقتہ نمازی بننا چاہیے۔ اور میں نے کہا نا کہ یہ فجر اور عشاء کی نماز کی اتنی فضیلت ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اب سے وہی نہیں پتا۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ جو آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پڑھ لے، 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ مؤذن کھڑا ہو کر امام کی جو کہتا ہے نماز کھڑی ہوتی ہے، تب جو تکبیر کہتا ہے نا وہ تکبیر اولیٰ ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے تو آپ نے کہا کہ وہ 2 چیزوں سے بری ہو جاتا ہے، 2 چیزوں سے، بری من النفاق، ایک تو نفاق سے بری ہے، گویا کہ وہ منافق نہیں ہے۔ 40 دن اگر پڑھ لیا لگاتار تو گویا کہ وہ 2 چیزوں سے بری، آپ نے کہا ایک تو نفاق سے بری ہے، منافق نہیں ہے، وہ بری من النار، اور جہنم سے بری ہو جاتا ہے، جہنم سے۔ معمولی بات ہے کیا، ہم سے ایک ہفتہ نہیں ہو پاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں نا ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ ارے ایک ہفتہ کیا، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ نا یہ ابھی اسی دور کی باتیں ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھا نا کہ بازاروں میں کام کرتے ہیں نا اور شہر میں ہیں، ان کی ایک نماز نہیں چھوٹتی جماعت کے ساتھ، جوان ہیں ماشاءاللہ، کاروبار کرتے ہیں، لیکن گاڑیاں لے کر بھاگ کر کے آتے ہیں اور اپنا کام چھوڑ کر کے آتے ہیں، اور 5 وقتہ نمازیں نا ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم اپنا محاسبہ کریں نا، کیا ہم عالم ہیں، اور یہ دیکھو بیچارے جاہل نہیں، یہ عوام نہیں ہے، یہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کو کتنا شوق ہے، کوئی دباؤ نہیں ان کے اوپر، اور پھر بھی 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے آج بھی دیکھا ہے جوانوں کو، آج بھی دیکھا ہے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اپنے ہندوستان میں، آج بھی ہیں ایسے اللہ کے بندے کہ ایک نماز جماعت سے چھوٹتی نہیں ہے، اور بائی چانس کبھی چھوٹ گئی نا تو بڑے افسوس کرتے ہیں کہ جماعت کیسے نکل گئی ہے، جماعت چھوٹ گئی، عجیب بات ہوتی ہے نا۔ 30 دن اگر گاؤں میں ہے نا تو 30 دن نماز نہیں چھوٹتی، جماعت سے چھوٹتی نہیں، جماعت سے بالکل۔ اگر وہ خود اس لائق ہو جائے نا کہ چل پھر نہ سکے تو بھلے نماز چھوٹ جائے، لیکن جماعت سے نہیں چھوٹتی نماز۔ ذمہ داروں کو بھی میں نے دیکھا ایسا، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے، ہر آدمی کو ایسا ہونا چاہیے۔ کیا مجبوری ہے؟ مجبوری دیکھا جائے نا کوئی مجبوری نہیں، کوئی مجبوری، کچھ بھی بیان کرو، کچھ بس سب بکواس ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں آپ بستر پر پڑے ہیں، چل پھر نہیں سکتے ہیں تو مان لیا، آپ یہ کہیں کہ ہماری آنکھ شام کو بند ہو جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، ہے نا، یہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ صحابی تین پر تیر کھا رہے ہیں، ہے نا، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بیمار آدمی کو 2 آدمی کے سہارے لایا جاتا ہے نا، اب وہ دونوں کی